عثمان نے کہا کہ یہ وہی کنواں ہے کہ حضور نے کہا کہ کون ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے کہ مسلمان پریشان ہیں، اور میں نے اس کنویں کو خرید کے وقف کیا، آج میں ہی اس کے پانی سے محروم ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے، جو دین لے کر آئے، جو آپ نے ایک پرامن انقلاب برپا کیا، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ واقعہ کربلا تک پہنچنے سے پہلے آپ حضرات کو، ہم سب کو اس بات کا فہم ہونا چاہیے کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس دین کے پھیلانے کے اندر، اس کو قائم رکھنے کے اندر، دیکھیں، ایک تو جو سلسلہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شہادتوں کا، وہ کس چیز کے لیے تھا؟ اشاعت دین کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ اور پھر تابعین اور آگے جو سلسلہ شروع ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ شہادتیں جو تھیں وہ اقامت دین کے حوالے سے تھی۔ تو لہذا جب تک ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم صحیح طور پر واقعہ کربلا کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو ناظرین، کل گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ، اور جیسے میں نے آپ حضرات کو عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے، وہ اس کے پیچھے جو عوامل تھے، جو محرکات تھے، وہ کیا تھے؟ دشمنان اسلام یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی جو عمارت ہے، اس کی جو بنیاد ہے اور یہ جو قائم ہے، یہ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ان کے ذہنوں میں تھا کہ یہ عمارت گر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان کو کیا پتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار کیے ہیں، ایسی جماعت تیار کی ہے کہ وہ جماعت ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کفار کے مقابلے میں تو سخت ہیں لیکن رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اور یہ وہ جماعت تھی جس جماعت کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور اس جماعت کے جو لیڈر جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کل بھی عرض کیا، کہ اس وقت بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہو گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مانعین زکوٰۃ، مرتدین، یہ بڑے بڑے فتنے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کو ختم کر دیا، کچل کے رکھ دیا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر کی یہ جو احسانات ہیں اس امت پہ، یہ امت ان احسانات کو اتار نہیں سکتی کہ کس طریقے سے انہوں نے ان فتنوں کو کنٹرول کیا، ختم کیا، اور اسلام کو اپنی اصل حالت میں قائم و دائم رکھا۔ لیکن جو مانعین زکوٰۃ تھے، وہ کیا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو اس بنیاد پر کہ آج یہ بیت المال کو، خلیفہ کو، ریاست کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، کل کو یہ اور چیزوں کو بھی انکار کریں گے۔ اس طرح تو ہر دوسرا قبیلہ کھڑا ہوگا اور طاقت کے بلبوتے پہ، جھتے کے بلبوتے پہ جو ہے وہ ریاست کو چیلنج کرے گا۔ تو لہذا آپ نے کہا نہیں، میں تم سے زکوٰۃ بھی وصول کروں گا، اور حضور کے زمانے میں جو تم اونٹ زکوٰۃ میں دیتے تھے، اس کے ساتھ جو مہار دیتے تھے، لگام دیتے تھے، وہ بھی تم سے جو ہے وصول کروں گا، یعنی اتنی سی بھی چیز نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے وہ سارے فتنوں کو ختم کیا۔ اور ایک اور جو بڑا فتنہ تھا ناظرین، جو مسیلمہ کذاب کا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ اگر اس کو اس وقت نہیں کچلا جاتا
تو وہ تو ایک پیرلل دین کھڑا ہونے والا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو بھی ختم کر دیا۔ تو ناظرین، پھر وہ جو 2.5 سالہ دور ہے وہ تو اسٹیبلش کرنا، استحکام دینا ریاست کو، اس کے اوپر خرچ ہو گیا، اور ماشاءاللہ بڑی اس نے خوبی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے ناظرین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلام جو ہے اور ملکوں میں پھیل گیا، اور حضرت عمر کے دور کے اندر ہی فارس بھی فتح ہوا، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی 1000 سالہ بادشاہت جو ہے وہ پاش ہو کے رہ گئی، اور کس طریقے سے خرزمان قید ہو کر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امان طلب کی پانی پینے کی، اور وہ جب پانی پیش کیا گیا اس نے پانی کے پیالے کو زمین پہ پھینکا اور کہا عمر اب یہ پانی میں نہیں پی سکتا، اور تم نے مجھے میری زندگی کی امان دی ہے، ضمانت دی ہے، تو لہذا اب یہ پانی تو میں پی نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر نے اپنی زبان کا لاج رکھتے ہوئے آپ نے کیا کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو لہذا ناظرین اس نے پھر یہ ایک پوری پلاننگ کی، پوری ایک سازش کی، اور فیروز ابو لولو موجوسی کو تیار کیا، کیونکہ وہ بھی جو ہے موجوسی النسل تھا، ایرانی النسل تھا، اور اس کو تیار کیا، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے تو یہ اسلام کی جو عمارت ہے یہ گر جائے گی، ایسا تو یعنی ان کے ذہنوں میں تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو خلافت ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، تو لہذا ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے 12 سالہ دور، اس کے اندر شروع کے جو 10 سال ہیں وہ بڑے مستحکم تھے، اور لوگوں کو جو ہے وہ چانس نہیں لگ رہا تھا کہ بھئی دشمنان اسلام کو کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ لہذا ان کے ذہنوں میں یہی آیا کہ دیکھو حضرت ابوبکر تک کا تعلق قبیلہ بنو تیس سے تھا، عمر کا قبیلہ بنو عدی سے تھا، اور عثمان کا بنو امیہ سے ہے، تو لہذا اب اس چیز کو جو پرانا آپس کا اختلاف تھا دو خاندانوں کا، اس کو ہوا دے کر اچھالنا شروع کیا، عصبیت کا نعرہ لگانا شروع کیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام تراشیاں لگانا شروع کی کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو کیا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے نوازتے ہیں۔ ناظرین، وہ کل میں نے شاید آپ حضرات کو یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو زیادہ ہو چکی تھی نا۔ دیکھیں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی عمر 63 سال تھی۔ پھر جس وقت آپ کا انتقال ہوا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 سال ہے۔ حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو ان کی عمر بھی 63 سال۔ اچھا، اب جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا اور حضرت عمر کی عمر کتنی تھی، اس وقت جو ہے حضرت عمر کی عمر جو تھی وہ 53 سال تھی، تو لہذا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی ایج بھی جو ہے وہ انتقال کے وقت 63 سال تھی۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 80 پلس تھی، آتا ہے کہ 83 سال کے قریب تھی، یعنی 80 سال سے زیادہ عمر تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کے اندر جو تھا وہی جذبہ جوانوں والا۔ اور اس دور کے اندر میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور آپ کو حبشہ کے حالات کا علم تھا، تو لہذا آپ نے کہا کہ بھئی اب حبشہ کی طرف اسلامی سلطنت کو پھیلایا جائے اور مسلمان وہاں کا رخ کریں۔ تو اب حبشی جو تھے یہ بڑے لمبے لمبے اور ان کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور بڑے مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں، اور یہ ہاتھیوں پہ سفر کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، ان کی فوج ہاتھیوں کے ساتھ کرتی تھی، یہ ہاتھیوں پہ ٹریول کرتے تھے۔ یہ عرب جو تھے یہ تو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ، لیکن یہ جو حبشی تھے اور حبشہ کے رہنے والے یہ جو ہاتھیوں پہ سفر کرتے تھے۔ اب ہاتھی کے ساتھ جو لشکر چلے اس کی ایک روب اور دبدبا اور وحشت تو ہوتی ہے، تو لہذا اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ان کی رائے یہ تھی کہ بھئی ابھی نہ کیا جائے، ابھی تھوڑا سا صبر کیا جائے، کیونکہ ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ اب ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کی رائے میں یہ تھا کہ ابھی وہاں پہ پیش قدمی نہ کی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی نہیں، ابھی کیا جائے، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں، آپ جو ہے ایڈمنسٹریٹو معاملات کو دیکھیں، میں جرنل جو ہے یہاں سے بھیجتا ہوں ابن ابی سرحہ کو۔ تو ناظرین ان کو بھیجا،
اب وہ جو ہے وہ فوج لے کر آگے چلے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچے تو جو حبشہ کا جو کمانڈر تھا، بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی جو مسلمانوں کا جو لیڈر ہے، کمانڈر ہے، اس کو قتل کر کے لائے گا، اس کا سر لائے گا، اس کو میں 20 لاکھ درہم دوں گا۔ اچھا، یہ اعلان ایسا تھا کہ اس زمانے کے اندر یہ ایک بہت بڑا حربہ تھا کہ سامنے کی جو فوج ہوتی ہے، جو مخالف فوج کے اندر خوف ڈالنے کے لیے، رعب دبدبہ ڈالنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، کہ اور لوگوں کے اندر جو لالچی لوگ ہوتے تھے ان کو یوز کرنے کے لیے کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ قتل کر کے پیسے کے لیے قتل کر دے گا۔ تو لہذا ابن ابی سرح نے کہا کہ اچھا، اس نے یہ چال چلی، تو انہوں نے یہ اسی کی چال اس کے اوپر چل دی اور کہا کہ جو اس کا سر قلم کر کے لائے گا میں اس کو 40 لاکھ دوں گا۔ لہذا شام ہونے سے پہلے پہلے جو ہے اس کا سر قلم کر کے لا کے پیش کر دیا گیا، اور جب موقع آیا کہ بھئی اب یہ پیسے کیسے دیے جائیں، اور بہت مال غنیمت بھی آیا مسلمانوں کے اس میں، تو انہوں نے مال غنیمت میں سے وہ رقم ادا کرنی چاہیے۔ تو پھر جو دشمنان اسلام تھے اور جو جنہوں نے لبادے اوڑے ہوئے تھے اسلام کے، ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ بھئی یہ دیکھیں، یہ تو مال غنیمت میں سے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، مال غنیمت میں سے پیسے دے رہے ہیں، مال غنیمت تو تمام فوجیوں میں تقسیم ہوگا، تو یہ کیا بات ہوئی۔ تو لہذا اب اصولاً دیکھا جائے تو وہ جو جنگ تھی وہ کوئی ان کی ذاتی جنگ تو نہیں تھی نا، مسلمانوں کی جنگ تھی، اور اتنے بڑا اماؤنٹ تھا، تو انہوں نے کہا بھئی میں کہاں سے دوں گا۔ جب یہ خبر پہنچی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے پاس سے وہ رقم جو ہے وہ ادا کی۔ اس بات کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں اور پیسہ جو ہے بیت المال کا خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، یہ ایک پرانا ہتھیار ہے دشمنوں کا اور لوگوں کا۔ کسی شخص کے اوپر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے کہ یہ کرپٹ ہے۔ الزام لگانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے، اور اس کو ثابت کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ الزام تو آپ بیٹھ کے کسی پہ کچھ بھی لگا دیں۔ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا، کہ اس سے پہلے جو میں ہزاروں لاکھوں درہم خرچ کرتا تھا اپنی جیب سے، وہ کیا میں بیت المال سے کرتا تھا؟ اس وقت تو میں خلیفہ بھی نہیں تھا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر لاکھوں درہم خرچ کر دیے، ہر موقع کے اوپر آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنا مال خرچ کیا، تو وہ کہاں سے خرچ کیا؟ تو لہذا اب دیکھیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کا محاصرہ کر دیا گیا، اور وہ کنواں جو بیر روما جو انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا کہ پانی سے ان کو محروم کر دیا گیا، تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ وہی کنواں ہے کہ حضور نے کہا کہ کون ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے کہ مسلمان پریشان ہیں، اور میں نے اس کنویں کو خرید کے وقف کیا، آج میں ہی اس کے پانی سے محروم ہوں، اور اپنے سارے احسانات گنوائے۔ تو لہذا ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ آج جو ہے وہ ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی یہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں اور بیت المال میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اب یہ طریقہ کار تھا ان کا کہ کسی طریقے سے ان کی جو حکومت ہے اس کو کمزور کیا جائے اور کنفیوژن پیدا کی جائے اور پروپیگنڈا کیا جائے۔ یہ پروپیگنڈا ایک بڑا خطرناک ہتھیار ہے آج کے دور کے اندر بھی۔ آپ کسی بھی شخص کو مترادہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، الزام تراشیاں شروع کر دیں، اور بہت سارے لوگ اس پر یقین کر لیں گے، اور بہت سارے لوگ کہیں گے ہاں ہاں ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگ تو متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے پروپیگنڈا، جس کا کردار آج جو ہے وہ میڈیا ادا کرتا ہے۔ تو لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، یہاں سے امام مظلوم ہے، یہ امام مظلوم، آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ، جن کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، اور وہ جب حضرت عثمان کے خون آلودہ جبے کو لے کر شام پہنچی ہیں اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کو جا کر پورا جب واقعہ سنایا کہ ایسا ہوا ہے، آپ 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ ایک شخص جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہو، ذو النورین ہو، عشرہ مبشرہ میں سے ہو، اور اتنا بڑا شخص ہو، مسلمانوں کا خلیفہ، تیسرا خلیفہ ہو، اور اتنی طاقت کے باوجود ایک شخص کو انگلی کے گھر کے اندر جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے، تو کیا کوہرام مچا ہوگا، اور کیا شام کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر جوش جذبہ پیدا ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع کو کمپلیٹ کریں گے، پورے محرم کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ بار بار
اس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے، اور جو صحیح عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا سواد اعظم کا، انشاءاللہ وہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔